السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے۔ کروڑا درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس دور اس امید کے ساتھ اس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نرمی پیدا کرتے۔ ذرائع اب اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کی انتہائی اعلیٰ شخصیت کی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ہی ایک اور ملاقات جو ڈی جی آئی ایس آئی کی میڈیا مالکان سے ہوئی، جس متعلق ہم آپ کو 2 روز پہلے بتا چکے ہیں۔ ہم نے بڑے دبے الفاظ میں بتایا تھا، لیکن اب خبر کیونکہ آؤٹ ہو گئی ہے تو اس کے کنٹینٹ ذرا مزید ڈیٹیل کے ساتھ اور کون کون شخصیات اس میں موجود تھیں یہ بھی آپ کے گوشت گزار ذرا ڈیٹیل میں کیے دیں گے۔ اب خبر جب آؤٹ ہو ہی گئی ہے تو چلیے اس کے کنٹینٹس پہ کچھ تفصیل سے بات کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک خبر جو ایکسکلوسیو ہے، جو نتھیا گلی کی ملاقات سے متعلق ہے نواز شریف صاحب کو لے کے۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ جس روز مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا ہے، مخصوص نشستوں کے کیس سے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی خبر تھی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ کیا آنا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ مخصوص نشستوں کے کیس کا جس روز فیصلہ آنا تھا اسی روز میں اب ایک اور خبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ باوجود وہ خبر بھی ہم نے روکی بھی تھی، اس دن ڈی جی آئی ایس آئی کی، یہ میں اس روز کی بات کر رہا ہوں کہ جس روز مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا ہے، اسی صبح ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی اسلام آباد میں صحافیوں سے ایک غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی، اور اس غیر رسمی ملاقات میں صحافیوں نے کچھ سوالات بھی کیے تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے وہ جو بڑے خندہ پیشانی سے کچھ سوالوں کے تو جو مسکراتے ہوئے جواب انہوں نے دیے تھے، خاص طور پہ اس پرٹیکولر سوال کا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے حوالے سے بھی خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں، افواہیں تو افواہیں ہوتی ہیں۔ پھر جنرل ندیم انجم نے کہا کہ حالات مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ پھر ان دنوں کیونکہ آذربائیجان کے صدر آئے ہوئے تھے اور اسی روز ان کو جانا بھی تھا، تو ندیم انجم صاحب کے بقول کے اگلے ہفتے ترکمانستان اور پھر اس کے بعد جو خلیجی ممالک کی لیڈرشپ ہے وہ بھی پاکستان پہنچے گی، تو کچھ اس طرح کی باتیں اس روز۔ اچھا، اس روز بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ان کو اندازہ ہے کہ آج مخصوص نشستوں کے کیس کا کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ شخصیت کی ملاقات ہوئی، اس میں برملا اس بات کا اظہار کیا گیا، ان کو اندازہ تھا کہ فیصلہ آنا کیا ہے، اور پھر نواز شریف صاحب سے یہ کہا گیا کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا اس سارے معاملے کے اوپر۔ تو نواز شریف صاحب نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ جس حال میں پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت لی ہے، سب سے پہلے تو کوئی حکومت لینے کو تیار نہیں تھا، اور ہم نے ایسے میں حکومت لے کے اپنی پاپولیرٹی کو ایک میجر ڈینٹ ڈال دیا ہے، ہم نے پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے۔ آپ نے ہمیں کہا کہ آپ نے اکانومی پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، فوکس کرنا ہے۔ اب اگر ہم توجہ اکانومی سے ہٹائیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، پالیٹکس پر یا جوڈیشری کو رسپونڈ کرنے میں یا اس طرح کے معاملات میں گھسیں گے، تو پھر اکانومی تو جاتی رہے گی۔ پھر تو میرا خیال ہے کہ آپ کسی کو بھی، یہ نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں کہ پھر تو آپ کسی کو بھی حکومت دے دیں، ہم حکومت چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ جو اور کوئی کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب آصف زرداری صاحب سٹیٹمنٹس بھی ایسے دے رہے تھے کہ ہم حکومت بنانا جانتے ہیں تو حکومت گرانا بھی جانتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے اس گلے کا اظہار کیا، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، آپ اکانومی پہ فوکس کریں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر یہ کنسنسس ہوا کہ آپ اکانومی پہ فوکس کریں، باقی معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی جوڈیشری کے ساتھ جو معاملات ہیں اور حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ معاملات ہیں، اس کو پھر ہم اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہی اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ شخصیت کی ملاقات آصف زرداری سے بھی ہوئی تھی، اور پھر یہ ذرائع اس بات کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو ایمرجنسی کا پلان ہے یہ پریکٹیکلی ڈسکس بھی ہوا ہے۔ پرٹیکولرلی جو ملاقات نواز شریف صاحب سے تھی اس ملاقات میں بھی ایمرجنسی کی اصطلاح، ایمرجنسی کا پلان بھی ڈسکس ہوا ہے، اور جو ملاقات زرداری صاحب سے ہوئی ہے اس میں بھی ایمرجنسی پلان پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ یعنی یہ کوئی خواب خیالی نہیں ہے، یہ ہوا میں تیر چلانا نہیں ہے، بلکہ یہ کنسرن کوارٹرز کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ اصطلاح ڈسکس ہو رہی ہے، یہ پلان ڈسکس ہو رہا ہے، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 10 روز اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ یعنی جو معاملات آصف زرداری صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوئے ہیں، آپ کو اگلے 10 روز کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی بھی نظر آئے گی جو غیر معمولی اور غیر متوقع بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور ملاقات جو آپ پارا میں ہوئی، اور اس حوالے سے اب خبر باہر آ گئی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی جو ندیم انجم اس ملاقات میں موجود تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر اس ملاقات میں موجود تھے، اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی سی میجر جنرل فیصل اسیر بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور میڈیا مالکان کو مدعو کیا گیا تھا۔ اور ظاہر ہے نیریٹو بلڈنگ کے لیے میڈیا ایک اہم ٹول ہے،
اور میڈیا مالکان موجود تھے. میڈیا کے ساتھ بھی کچھ کنسرنس کا اظہار کیا گیا. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ میڈیا کو یہ بتانا چاہیے کہ فوج کے رینک اینڈ فائل میں کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے, کیونکہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ فوج کے اندر کوئی ڈیوائڈ ہے. عمران خان کو لے کے بھی کچھ لوگ اس طرف کا سوچتے ہیں, اور پھر چیف آف دی آرمی اسٹاف کے اوپر بھی کچھ پریشر ہے. تو یہ کہا گیا کہ جتنا پروپیگنڈا ہو گیا اور فوج کو گندا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس سے مزید جو یونٹی آف کمانڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے. یہ اب ان کا موقف تھا. پھر انہوں نے شکوہ کچھ یہ کیا, جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے جو معاملات خراب کرتے ہیں یا اس طرح کا رنگ یا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملات فوج کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اس سے کمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا, بہت ساری چیزیں میں اس روز آپ کو بتا چکا ہوں. سوشل میڈیا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میٹنگ کے اندر ڈسکشن یہ ہوئی کہ سوشل میڈیا کو بھی جو ہے نا اس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے. یہ میڈیا مالکان کی طرف سے کہا گیا جیسے مین اسٹریم میڈیا کو آپ کنٹرول کرتے ہیں, یہ ریگولیٹ کرتے ہیں. پھر سوشل میڈیا کو جو ہے وہ ذرا کنٹرول بھی کیا جائے. پھر کہا گیا کہ میڈیا چینلز بھی بے شمار آ گئے ہیں, بہت سارے آ گئے ہیں, ان کے آنے سے بھی جو ہے وہ کئی خرابیاں ہوئی ہیں. پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فرسٹ راؤنڈ آف ڈسکشن تھا. اس کے بعد اگلا جو سیشن ہے اسی مہینے کے اختتام پر وہ بھی ہونے جا رہا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, کیونکہ اب جب اسٹیبلشمنٹ پریکٹیکلی سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے تو پھر نیریٹو بلڈنگ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور نیریٹو بلڈنگ میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے. تیسری امپورٹنٹ خبر جو میرے لیے بہت اہم ہے, آج ہی سنم جاوید کا ایک اسٹیٹمنٹ خاصا وائرل ہو رہا تھا. سنم جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملا. تو لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جس نے گجرانوالہ مقدمے سے سنم جاوید کو ڈسچارج کیا تھا, اب اس فیصلے کو پنجاب حکومت نے حکومتی سطح پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے. گزشتہ روز ہی مریم نواز شریف صاحبہ سنم جاوید کا نام لیے بغیر تنقید کر رہی تھی کہ عدالتیں اس طرح سے 9 مئی کے مجرمان کو چھوڑنے لگیں گی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے, اور غصہ لگ رہا تھا وہ سنم جاوید پہ نکال رہی ہیں. نام نہیں لے رہی تھی لیکن بات وہی کر رہی تھی, اور خاتون کی جب بات کر رہی تھی تو ظاہر ہے ان کا اشارہ اسی طرف تھا اور کورٹ سے ملنے والے ریلیف کی طرف تھا. تو آج پریکٹیکلی مریم نواز شریف صاحب نے بتا دیا ہے کہ ان کو سنم جاوید سے کس قدر خطرہ ہے, اور وہ سمجھتی ہیں کہ سنم جاوید اگر اسمبلی کے اندر آ گئی تو پھر کوئی نعرے بازی ہوگی, پھر ان کی ایگو بھی ہرٹ ہوگی. تو ایک سنم جاوید جو ہے پنجاب حکومت کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بنی ہوئی ہے. جاتے جاتے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز اور بتا دوں کہ جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو فی الحال تو سوشل میڈیا پر کچھ پابندیاں جو ڈسکس ہو رہی ہیں, اور ایک فائر وال ہے جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے جس کی بڈنگ کے لیے جو ہے وہ اشتہار جاری کر دیا. 26 جولائی تک جو بڈنگ ہے وہ ہوگی, یعنی جو ٹینڈرز ہیں وہ مانگے گئے 26 تک, اس کے بعد بڈ اوپن ہوگی. ظاہر ہے کوالٹیٹیو اور پھر اس کی جو مالی اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کون کوالیفائی کرتا ہے. اور لگتا ہے کہ بیرون ملک سے چائنا سے خاص طور پہ جو ہے وہ کوئی بڈ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ نیکسٹ جنریشن فائر وال جو ہے وہ لگائی جائے, جس کے ذریعے سے جو ہے وہ کانٹینٹ اس کو فلٹر بھی کیا جا سکے, اس کی اسکریننگ بھی کی جا سکے, اس کو ٹریس بھی کیا جا سکے. تو یہ کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.